کچھ عرصہ قبل ہمارے ایک محلے کی مسجد میں ایک بزرگ بڑے پریشان بیٹھے تھے۔ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں، لاہور کا ہی واقعہ ہے۔ تو جو ان بزرگوں سے محبت کرنے والے تھے ان کو ذرا تجسس ہوا کہ لوگ نماز پڑھ کے جا چکے ہیں لیکن یہ بابا جی یہیں بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں۔ تو انہوں نے آ کے سوال کا کرنا ہی تھا کہ وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگے اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ اب تجسس اور بڑا، وہ کہنے لگے بابا جی دسو تے صحیح ہو سکتا ہے اسی کوئی کام آ جائیے، آپ کی کوئی مدد کر پائے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ آج میری لخت جگر، میرے نور چشم، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور اتنا مارا ہے کہ میرا خون نکلنے لگ گیا۔ اور جب گھر والے گھر آئے اور دیکھا ہے کہ بابا زخمی ہے، وہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بابے کو کیا ہوا ہے؟ تو میرا بیٹا جس کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی تھی، جس کے لیے کولو کا بیل بن کے میں نے زندگی میں کام کیا تھا، نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا، وہ کہتا ہے بابا ہے سیڑھیاں سے پھسل کے گر گیا، چوٹ آ گئی۔ میں نہیں جانتا اللہ قیامت والے دن میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے عذاب بچے کی صورت میں مجھے دنیا میں دکھلا دیا۔ اور اس ایک حادثے، اس ایک واقعے کی وجہ سے میرے بھائی وہ شخص زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اپنا میرا بھائی اور دوستوں جب آپ پہ پتھر اچھالتا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ رسول اللہ کا اپنا خاندان رسول اللہ کے خلاف تھا، لیکن یہ سہنا بڑا مشکل ہے۔ جب آپ کے اپنے گھر والے جس کے اوپر آپ نے تکیہ کر رکھا ہو وہی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو لوگ اکثر ایسے تجربات پوری زندگی پہ حاوی کر کے زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس عمل سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یہ مایوسی میرے بھائی اور دوستو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شرک سے بڑا گناہ مایوسی ہے، کیونکہ مایوس ہوتا ہے انسان تو انسان شرک کرتا ہے۔ اللہ کے دربار سے مایوس ہوتا ہے تبھی کسی دوسرے کے دربار پہ جا کے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بندہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، مایوس نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہمارا معاشرہ مجموعی طور پہ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے، ہر بندہ میرے بھائی آپ کو شکایت کرتا نظر آتا ہے اور یہ جملے بولتا نظر آتا ہے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ باپے نوجوان کے بارے میں بولتے ہیں اس نوجوانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور نوجوان بزرگوں کے بارے میں کہہ رہی ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولوی لبرل کے بارے میں کہتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، لبرل مولوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کلی طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ کچھ کر سکتا ہے، ہاں اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے کچھ نہیں ہو سکتا؟ انسان مایوس ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کو ایکویشن سے نکال دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ مایوس ہو، جب وہ یہ ماننے لگ جاتا ہے کہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں ہمارے لوگ اس حد پہ گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کتے کی دم ہے سیدھی ہو سکتی؟ بولو بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی انسان اشرف المخلوقات کو جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اس کو کتا بنا دیتے ہیں، وجہ مایوس ہو چکا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں موڈی اولاد چھڈی، اعتماد نہیں رہا زندگی میں۔ اور اگر ہماری زندگی کا موازنہ رسول اللہ سے کیا جائے دنیاوی حوالے سے ہم 1000 گنا زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، 1000 گنا بہتر نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جتنی بڑی ڈھیل ہوتی ہے پھر اتنی بڑی سزا بھی آتی ہے۔ مایوسی میرے بھائی اور دوستوں ایمان والے کے من میں گھر نہیں پیدا کر سکتی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا مایوس نہیں ہو سکتا، منفی نہیں ہو سکتا۔ زندگی میرے بھائی ایک مکمل پیکج ہے، ایسا نہیں ہوتا زندگی میں آپ مٹھا مٹھا ہپا اور کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے ذہن میں وہم بٹھا رکھا ہے نا بس میرا بڑا منڈا انجینئر ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس میری اس بچی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے پھر سب ٹھیک، اللہ کی قسم نہیں ٹھیک ہوگا۔ جب تک آپ زندہ ہیں یہ زندگی آزمائش ہے۔ آپ کی بچی کی شادی ہونا بھی آزمائش ہے، نہ ہونا بھی آزمائش ہے، پیسہ ہونا بھی آزمائش ہے، نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ اصل مدعا آزمائش ہے، اصل مدعا یہ نہیں آپ کس حال میں، یہ اصل مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ میرے بھائی آپ کی آزمائش ہے، وہ چاہے آپ جس حال میں بھی۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے نبلوکم، ہم نے تو خیر اور شر دونوں کو فتنہ بنایا، خیر بھی فتنہ ہے شر بھی فتنہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حال میں آپ رد عمل کیا ظاہر کرتے ہیں؟ وہ واضح کرتا ہے یہ بندہ مسلمان ہے یہی کافر ہے۔
یہ کافر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ مومن چھوڑتا نہیں، وہ راضی رہتا ہے۔ اور میں میرے بھائی چند دلائل صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد میرے بھائی اس کائنات کے اندر ایمان اور اسلام کی وجہ سے اللہ نعمت عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا پیکج زندگی کا ایک ایمان والا ہی قبول کرتا ہے۔ سکھ کو گلے لگانا آسان ہے، لیکن ایمان ایسی طاقت پیدا کرتا ہے آپ میں کہ آپ دکھ کو گلے سے نہیں دوست بنا لیتے ہیں۔ اور یقین جانے میرے بھائی، میں آپ کو ثابت کروں گا باذن اللہ کہ اللہ کی قسم سکھ سے زیادہ دکھ آپ کا سجن ہے، دکھ آپ کا یار ہے، دکھ آپ کو سکھانے والا ہے، اور دکھ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ اترتی ہیں بھائی؟ انبیاء پہ، اور نبیوں میں سب سے زیادہ اگر اتری ہے تو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جس شہر سے دور بھاگ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو سب سے زیادہ وہ شے عطا کرتا ہے۔ وجہ کہ میرے بھائی وہ واحد مصیبت ہے، وہ دکھ ہے جو آپ کو راہ راست پہ رکھتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بندے کا پتر رہتا ہے انسان، بعد میں بندے کا پتر وہ رہتا ہے، وہ انسان رہتا ہے، اس کو یہ احساس رہتا ہے میرے سے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، میرے سے بھی بڑی کوئی ذات ہے جو پلان کر رہی ہے، میں ہی صرف اس دنیا میں پلان نہیں کر رہا۔ لیکن اگر انسان کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے فرعون کی طرح کہ خدا تو میں ہی ہوں، کہ جب سے میں جو دیکھو کر رہا جا رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہی بندے پھر خدائی کے دعوے کرنے لگتے ہیں، خدا بننے لگتے ہیں۔ پہلی دلیل میرے بھائی آپ دیکھیں کہ دکھ یہ تحفہ ہے اللہ کی قسم، اللہ کا، یہ عذاب نہیں ہوتا۔ اب پہلی دلیل دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ ایک شخص مالک تھا، وہ تیسری مالے پہ کھڑا ہے، تیسری منزل پہ کھڑا ہے، مزدور پہلے پہ، مالک تیسرے پہ۔ مالک مزدور کو آواز لگاتا ہے لیکن مشین کا شور اتنا زیادہ ہے کہ مزدور کو آواز نہیں آتی۔ اب مالک کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اوپر سے نا 10 روپے کا نوٹ پھینکتا ہوں، تو یہ دیکھے گا تو صحیح نا بھائی نوٹ کدھر سے آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ جب دیکھے گا تو میں اسے اوپر بلا لوں گا۔ اس نے اوپر سے 10 روپے کا نوٹ پھینکا، وہ لالچی آدمی تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، 10 چکے جیب سے۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے کہا اور ٹرائی کر، اس نے 100 روپے کا نوٹ پھینکا۔ بھائی اب تو دیکھے گا یار، پہلے 10 آیا اب 100 آ گیا، لیکن وہی بات، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، 100 اٹھایا جیب میں۔ اب مالک کو غصہ آتا ہے، وہ چھوٹا سا پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، فوراً کہتا ہے کون ہے؟ میں مالک تیرا، ادھر آواز سے۔ یہی اللہ رب العزت کا میرے بھائی انسان کے ساتھ انداز ہوتا ہے۔ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، قوم سبا کی طرح بیش قیمتیں شے عطا کرتا ہے، لیکن وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اٹھائی اور جیب میں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک مصیبت بھیجتا ہے، ٹی بی بھیجتا ہے، کورونا وائرس بھیجتا ہے، آپ کو بستر پہ لمبا کر دیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے پھر آپ فوراً کہتے ہیں یا اللہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، آ گیا اپنی اوقات پہ۔ تو کہتا تھا میں نہ رہا تو یہ فیکٹری نہیں چل سکتی، یہ علاقے بند ہو جائیں گے، یہ ملک ڈوب جائے گا۔ آج تو بستر پہ پڑا ہے، اپنے ناک سے مکھی تک نہیں اڑا پاتا۔ یہ وہ اوقات ہے جو انسان اصل میں پیدا ہوا ہے، جو تو محتاج ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، لیکن یہ اوقات اس کو یاد کر پائے میرے بھائی جب مصیبت آئی ہے۔ سکھ کے اندر انسان مجموعی طور پہ اکثریت فطرت ہے انسان کی، لاپرواہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دکھ آئے فوراً وہ اللہ کی طرف لگتا ہے، جو یہ واضح دلیل ہے کہ میرے بھائی دکھ وہ اصل میں انسان کے لیے تحفہ ہے، انسان کے لیے عذاب نہیں ہوتا۔ دکھ آسمان سے برستا ہوا وہ پانی ہے میرے بھائی، جس کو اگر سانپ پیے تو وہ زہر پیدا کرتا ہے، لیکن اگر شہد کی مکھی پیے تو وہ شفا پیدا کرتی ہے۔ یعنی مومن پہ گرے تو وہ اناب شناب نہیں بکتا، وہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتا ہے، لیکن اگر کافر پہ اترے تو وہی لان تان کرنا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، زہر اگلنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ مصیبت اصل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے آتی ہے۔ کون ہے جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اور کون ہے جو کمزور ہے، جو صرف دعویٰ کر رہا ہے؟ ایمان نام کی چیز کوئی نہیں اس کے اندر۔ دوسری دلیل دیکھیں میرے بھائی، صرف 3-4 باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان، بہت بڑی شان۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کہتا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ اللہ ایسا تھوڑی کہے گا بھائی کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ اللہ کس کی نماز پڑھے گا؟ میں روزہ رکھتا ہوں تم رکھو، اللہ کس کا روزہ رکھے گا؟ لیکن ایک عمل ہے جو اللہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ خود
اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. کتنی بڑی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کچھ بھی ہو جائے، ہم جو مرضی کر لیں، اس شان تک پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے. لیکن اب وہ عمل کتنا بڑا ہوگا جس عمل کے بعد اللہ آپ کو بھی یہ خوشخبری سنائے کہ میں تم پہ درود بھیجوں گا. اللہ اکبر. کس لیول کی وہ شے ہوگی، کس لیول کی وہ نیکی ہوگی. اور اگر آپ سروے کروائیں پبلک میں کہ بھائی وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کے بعد اللہ بندے پہ درود بھیجے، سلامتیاں نازل کرے عام بندے پہ، جس کو لوگ جانتے پہچانتے بھی نہیں، تو اکثر آپ کو یا نماز ملے گی، یا روزہ ملے گا، حج ملے گا، بڑے بڑے اعمال ملیں گے. لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جن پہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ان کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اپنا بڑا بھائی رشتے سے انکار کر دیتا ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کورونا کی وجہ سے وہ پریشانی میں آ جاتا ہے. جب بھی مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، جس طرح تو راضی ہے ہم تیری رضا میں راضی ہیں. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہے وہ لوگ جن پہ اللہ سلامتی نازل کرتا ہے، درود نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. عام بندہ اب وہ عمل جس پہ اللہ سلامتی نازل کرے، درود نازل کرے، میرے بھائی کیا وہ عمل عذاب ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ عمل میرے بھائی تحفہ. اللہ نے لفظ بھی یوز کیا ہے، وہ کیا؟ مصیبت. ہماری زبان کا لفظ ہے. مصیبت جب ان پہ آتی ہے وہ وبیلے نہیں کرتے، وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بھائی گردن ہے ہی نہیں میری، جب گردن رب کی ہے، کاٹنی ہے کاٹ دو، رکھنی ہے رکھ دو، ہمارے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہم تیری رضا پہ راضی. دوسری دلیل، تیسری دلیل میرے بھائی، بڑی سننے والی بات. اکثر لوگ ابھی شاید ذہن میں سوچ رہے ہوں کہ بھائی گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ دنیا میں اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کی سزا بھی تو دیتا ہے، وہ مصیبت تحفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یقین جانے میرے بھائی، سبحان اللہ، ایمان شاہی ایسی ہے. یہ ایمان کی جو گلاسز ہے نا، یہ گوگلز ہیں، جب آپ یہ لگاتے ہیں دنیا کسی اور نظر سے، کسی اور زاویے سے آپ کو نظر آتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. یہ زمین خشکی تری جو بھی کرپشن ہے انسان کی وجہ سے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تو واپس آ جائے. یعنی میرے بھائی اللہ انسان سے کروڑوں ماؤں زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں بچے کے ہونٹوں پہ پاپڑی جمیے نا تھوڑی سی، وہ صدقے والی قربان جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور اللہ کروڑوں ماؤں زیادہ محبت کرنے والا، وہ چاہے گا کہ انسان جہنم میں جائے؟ اللہ ایسا کبھی نہیں چاہ سکتا. اللہ جانتا ہے جہنم کیا شے ہے، اللہ نے بنائی ہے. ایک ذرہ زمین پہ گرے زمین ختم ہو جائے. اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ وہ برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ دنیا میں آپ کو چھوٹی مصیبت دیتا کہ اس کی وجہ سے تو لوٹا آخرت سے بچ جائے گا، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اور یہی بات رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ خیر چاہتا ہے اپنے بندے کے لیے، اللہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے. وجہ قابل برداشت ہے، سہ جائیں گے، دنیا گزر جائے گی بھائی، آخرت نہیں گزرے گی، سہ سکتا ہے انسان. لیکن جس کے لیے اللہ برا چاہتا ہے اللہ اس کی سزا روک لیتا ہے، اس کو فرعون بناتا ہے، اس کو ابلیس بناتا ہے. یعنی کہ ابلیس کو جو مہلت ملی ہے، یہ میرے بھائی کو اس کو تحفہ نہیں ملا، یہ عذاب ہے اس کا. وجہ کیونکہ اس کی سزا بڑھتی جا رہی ہے، اور مکمل سزا پھر اللہ ایسے بندوں کو آخرت میں دیتا ہے. یہ بھی ہے، یعنی آپ کو اگر گناہوں کی سزا بھی مل رہی ہے، یہ بھی میرے بھائی اور دوستوں تحفہ ہے آپ کے لیے. وجہ تاکہ اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، بڑے عذاب سے پہلے تھوڑا سا چھوٹا دے دے جو آپ سہ جاؤ اور واپس آ جاؤ. واپس آ جانا وہ مصیبت نہیں رہتی، اللہ کی قسم وہ تحفہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ نیکی سے بڑا عذاب نہیں جو بندے کو مغرور کر دے. یعنی اس داڑھی سے بڑا عذاب نہیں جس کے بعد کلین شیو آدمی کو انسان حقیر جاننے لگے، اس کے پاس بیٹھنا دوبارہ نہ کرے. وجہ میں داڑھی والا یہ کلین شیو، اس نیکی سے بڑا اس کے لیے عذاب نہیں کیونکہ اس نیکی نے اس کو مغرور کر دیا. اور اس گناہ سے بڑا انعام نہیں جس گناہ کے بعد وہ توبہ کر جائے. کہ وہ گناہ ہوا، جلد پیدا ہوا، توبہ کر گیا، واپس آ گیا، او بھائی یہ مصیبت نہیں ہے تو تیرے تحفہ بن گیا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے تم نے اللہ سے صلح کر لی. اللہ اکبر. تو یہ بھی تیرے لیے تحفہ بن گیا. چوتھی دلیل آپ کو تھوڑی حیرت ہوگی کہ ٹیکنیکلی میرے بھائی، ٹیکنیکلی کبھی کبھی ہم خود اللہ سے مصیبت مانگتے ہیں. کوئی آپ میں سے یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہم مانگتے ہیں، لیکن میں نے کہا ٹیکنیکلی ہم اللہ سے مصیبت مانگتے ہیں.
بھائی آپ میں سے کتنے ہوا میں ہاتھ کھڑا کریں جو جنت الفردوس میں رسول اللہ کا پڑوسی بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی، ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ آپ کو لگتا ہے ہمارے عمل ایسے ہیں بھائی؟ آپ کو لگتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جن منافقین کی لسٹ رسول اللہ نے تمہیں دی ہے اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دے، ان کو یہ خوف ہے قیامت کا۔ آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ آپ کے میری اوقات کیا ہے؟ اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے میں دعائیں کیا کرتا ہوں بھائی؟ قبول کرتا ہوں یا رد کرتا ہوں؟ میرا بندہ میرے سے مانگے تو میں کیا کرتا ہوں؟ دعا قبول کرتا ہوں۔ مجھے پکارو، میں تو مجھے پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ کا وعدہ ہے تم پکارو میں پکار کو قبول کروں گا، لیکن آپ کے عمل اس قابل ہے کوئی نہیں، اور اوپر سے آپ دعا کر رہے ہو تو مجھے فردوس ملے، تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے نا۔ عمل ہے کوئی نہیں، اللہ کا دعویٰ، اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا کرے گا میں قبول کروں گا، اور پھر دعویٰ بھی کیا ہے آپ کا، دعا بھی کیا ہے کہ میں رسول اللہ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آپ پہ مصیبت بھیجتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب بندے کے لیے کوئی ایسا درجہ مختص کرے جس کے لیے اس کے عمل کافی نہیں ہے تو اللہ اس کو مال اولاد کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ پھر مصیبت بھیجتا ہے، وہ پھر صبر کرتا ہے، پھر درجہ بلند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فردوس الاعلیٰ کا مالک بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صبر اتنا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پہ ایسے گھومتا ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، حالانکہ کخ نہیں کیا اس نے، کوئی صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں کیا۔ بھائی صبر آنی نہیں آتا۔ اگر نماز واقعی وہ نماز ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، یہ آپ میں صبر پیدا کرے گی، نہیں کر رہی آپ کی نماز میرے بھائی آپ سے جھوٹ بول رہی ہے، اللہ نعوذ باللہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکے گی تجھے، نہیں روک رہی تو یہ وہ نماز نہیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری، کیونکہ اگر وہ ہے تو یہ وہ روحانی طاقت پیدا کرے گی کہ تو سہ جائے، تو برداشت کر جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے۔ پانچویں میرے بھائی آخری بات، ان مع العسر یسرا، اللہ کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا ہر مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، یہاں پہ مع ہے، ساتھ میں ہے۔ لیکن اگر آپ نے شکوے شکایت کر کے اس مشکل کو یا اس پریشانی کو مصیبت باندھ کے پھینک دیا تو اصل میں آپ نے اس کے ساتھ لگا ہوا ایک تحفہ بھی تھا، وہ بھی پھینک دیا۔ آپ نے نہ صرف برداشت کرنا ہے بلکہ اس مشکل کے اندر آسانی ڈھونڈنے کی کوشش اس کے اندر ہے، بعد میں تو صبر آ جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ کے ساڈا تو صبر ہی ہے جی، ساڈی تو ہار ہی لگنی ہے۔ بھائی صبر میرے بھائی رسول اللہ نے فرمایا پہلے دم میں کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو مصیبت سٹرائک کی ہے، اس نے آپ کو ٹکر ماری ہے، تو اس وقت ایک فطرتی طور پہ انسان آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر برداشت کر جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہتا جو اللہ رب العزت کے خلاف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، صبر کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے بھائی کیا واضح کر رہے ہیں کہ مصیبت اصل میں انسان کے لیے تحفہ ہے، مصیبت انسان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ تو مصیبت کے اندر میرے بھائی اور دوستو، جو مصیبت آپ کو رب سے دور کر دے یہ مصیبت آپ کے لیے عذاب ہے، اور جو مصیبت آپ کو رب کے قریب کر دے، پہلے آپ ایک صفحہ پڑھتے تھے قرآن کا، اب 2 پڑھنے لگے، پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اب 4 پڑھنے لگے، پہلے آپ تھوڑے دین کے قریب تھے اب زیادہ ہونے لگے، کیونکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت بھیجی، کوئی آزمائش بھیجی۔ یہی مصیبت میرے بھائی اور دوستوں آپ کے لیے تحفہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صرف اور صرف شرط ہے، ایمان۔ ایمان میرے بھائی، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھے نا 25 منٹ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے 5 منٹ رہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ انسان کسی شے کو اچھا مانتا ہے لیکن ہوتی وہ اس کے لیے بری ہے، اور کبھی کسی شے کو برا مانتا ہے ہوتی بھی اس کے لیے اچھی ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، جب یہ کیوں کا سوال اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ انسان کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ تم سیانے ہو، اللہ حکمت والا نہیں ہے کہ اللہ کو تم الحکیم نہیں مانتے۔ تم نے محنت کرنی ہے، محنت کے بعد جو مل جائے اس پہ راضی ہو جائے، محنت کرو ٹکا کے کرو، لیکن جو ہاتھ آ جائے وہی تم ڈیزرو کرتے تھے، تمہارا حق بس اتنا ہی تھا، یہی تمہیں ملنا تھا۔ اس کے لیے میرے بھائی آخری واقعہ پھر اپنی بات کو پکا ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص
کام نہیں مل رہا تھا اس کو، نوکری نہیں مل رہی تھی. کسی نے کہا امریکہ کام ہوتا ہے کہ امریکہ کا اصل خواب، امریکہ انسان کو امیر کر دیتا ہے، تو سب کچھ بیچو اور امریکہ چلے گا. اس وقت بحری جہاز چلتے تھے. اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے بیچا، چلو بھائی امریکہ میں جا کے قسمت آزماتے ہیں. تو پورٹ پہ پہنچا ہے، شپ پہ بیٹھنے لگا ہے، لیکن پھر پتا چلا کہ بیگ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گھر رہ گئے. تو بچہ جو ہے، اس کی چھوٹی بچی، وہ ڈاکومنٹ سے کھیل رہی تھی، بیگ سے کھیل رہی تھی، ڈاکومنٹ اس نے گھر پھینک دیے. اب وہ سارے بچی کو کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. تو بیوی کہنے لگی، او بھائی اس کو بعد میں برا بھلا کہنا، جاؤ بھاگو نہیں تو شپ نکل جائے گی. پھر باری بڑی دیر بعد آتی ہے، پھر پیسہ بھی ہمارا سارا ادھر لگ چکا ہے. وہ بھاگتا ہے، واپس آتا ہے، لیکن شپ چلی جاتی ہے. اب سارے کیا کریں گے بھائی؟ نیچرلی جو ہم بھی اکثر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، وہ ساری اس بچی کو منحوس کہنے لگتے ہیں. تو ہے ہی منحوس، جب سے تو پیدا ہوئی ہمارے گھر میں کالی چڑی پھر گئی ہے بھائی. ہمارے گھر میں کچھ نہیں رہا، میری نوکری چلی گئی، ہمارا جاب چلا گیا، دیکھو اب کام پہ جانے لگے تو وہ بھی ختم ہو گئے. 2-4 روز تک اس بچی کو سارے کوستے رہے. 4-5 روز کے بعد اس کے ہاتھ پہ خبر آئی اور پتہ چلا وہ شپ ساری کی ساری ڈوب گئی. اور شپ کون تھی؟ ٹائٹینک جس کو کہتے ہیں. وہ شپ سارے ڈوب گئی. 1500 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جس کرسی پہ اس نے بیٹھنا تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ مر چکے ہیں. جب اس نے خبر پڑی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، بھاگا ہے اپنی بیٹی کی طرف، اس کو گلے سے لگا کے کہتا ہے میں تجھے منحوس مانتا تھا، تو میرے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ اکبر. جس کو میں اپنے لیے سب سے بڑی غلطی مانتا تھا، اسی کی وجہ سے آج، اس سبب کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. اگر تو نہ ہوتی، تو وہ ڈاکومنٹس نہ نکالتی. اللہ رب العزت میرے بھائی اپنے بندوں پہ کبھی کبھی مسکراتا بھی ہے. روایت میں آپ سوچیں جب یہ بندہ کوس رہا ہوگا، اللہ تو کہیں پہ شاید مسکرا رہا. او بندے، وہ تیرے لیے بھلائی کا عمل کیا ہے میں نے، تو مجھے ہی کوس رہا ہے، تجھے بچایا ہے میں نے، تو مجھے کوس رہا ہے. کاش تو بھروسہ رکھتا، اطمینان رکھتا کہ اللہ تیرا برا نہیں چاہتا، اللہ تیرا اچھا چاہتا ہے، اللہ تیرے لیے بھلائی چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو. اللہ تمہارے لیے، بھائی اللہ کتے کو پال رہا ہے. گالی ہے ہمارے معاشرے میں، خنزیر، سور نا، پنڈوں کی سائڈ پہ سور کہیں، وہ کہتے ہیں تیری زبان 40 دن ناپاک رہے گی. اس کو بھی اللہ پال رہا ہے. او بھائی سب سے بڑھ کے اللہ ابلیس کو پال رہا ہے. یہ کیسے ایمان والے کا ایمان ہے؟ اس کو لگتا ہے اللہ مجھے پالے گا نہیں، مجھے رزق نہیں ملے گا، مجھے روٹی نہیں ملے گی. حالانکہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، آپ رسول اللہ کو اپنا ہادی مرشد رہنما ماننے والے ہیں. بھائی اللہ کتے خنزیر کو پالے اور آپ کو نہ پالے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، ایمان رکھو، تم ہی جیتو گے، کامیاب تم ہی ہوگے میرے بھائی. ان ساری باتوں کی بنیاد پہ میرے بھائی اور دوستوں ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہر وقت شکوے شکایتیں کرنا، ہر وقت ناشکری کی زبان بولنا، بتی چلی جائے باپ تک گالیاں نکالنے لگ جانا، اس سے بہتر دعا دینا ہے. آپ دعا کریں اسی شدت میں جس شدت میں آپ غصہ آ رہا ہے، آپ دعا دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے، اللہ ان کو ہدایت دے دے اور کایا پلٹ جائے. اس لیے ایمان والا میرے بھائی اس شعر کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اسی حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. کیونکہ میرے بھائی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے. اب چاہے سکھ آئے چاہے دکھ آئے، وہ ہر حال میں راضی ہے. اس لیے اسلام پہ عمل کرنے سے خوشی نہیں ملتی، کیونکہ خوشی کا مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے کہ دکھ کا نہ ہونا، ایسی زندگی اللہ رب پرومس نہیں کرتا. اللہ جو پرومس کرتا ہے وہ کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئن، اطمینان دے دیتا ہے. سکون کا مطلب ہے ساکن سے نکلا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اللہ کی رضا پہ ٹھہر جانے کا نام سکون ہے. وہ دکھ سکھ سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ نہ دکھ کے لیے جاتا ہے نہ سکھ کے لیے. وہ کہتا ہے جس حال میں اللہ رکھے، اصل کام تو آزمائش ہے، اصل چیز تو اللہ مجھے آزما رہا ہے، دولت دے کے بھی آزما رہا ہے، لے کے بھی آزما رہا ہے. تو اللہ کی رضا پہ راضی رہ جانا یہ نفس کی سب سے بلند حالت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مطمئن ہو گیا اللہ کی رضا پہ، یہ راضی رہنا سیکھ گیا اللہ کی رضا پہ. اللہ کی قسم میرے بھائی، آپ کی نماز روزہ حج زکات نے اگر آپ کو یہ نعمت عطا نہیں کی تو دین کے ہونے کے باوجود آپ ڈپریشن میں جائیں، آپ مایوسی میں جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ نعمت ہے، آپ کے صرف فرضی اعمال آپ کی زندگی میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ آپ کو دل کا اطمینان عطا کرے گا. اور یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں یہ دل کا اطمینان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا نصیب فرمائے. اللہ ہمیں کوئی بھی مصیبت اور آزمائش کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.